السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہیں۔ چوتھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آسمانوں سے 3 ذمہ داری آئی ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بہت مشغول تھا، میں اپنا دین نہیں سیکھ سکا۔ حشر کے میدان میں یہ جواب نہیں چلے گا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ دین سیکھا، دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، بیچ میں لٹکا اٹکا رہے گا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش کریں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کے لیے کوشش کرو۔ ہر آدمی کوشش کرے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن میں کہا گیا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کی کوشش ہم دیکھتے ہیں، نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی نتیجہ نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ابو طالب کے لیے۔ 42 سال تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اب بتاؤ حضور نے کتنی دعائیں مانگی ہوگی، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، اور کتنا حضور نے اللہ کو کہا ہوگا، کوشش۔ لیکن فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بھی ہم جو ہے ہم ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو۔ جس کی دل کی کھڑکی بند ہوگی اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو، جھٹلانے والا ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ دین ہم نے بہت آسان کیا ہے۔ ہمارا یہ دین یہ بہت آسان ہے۔ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، کہ اندھا آدمی کار نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ اندھا آدمی نماز پڑھے گا، اندھا آدمی قرآن بھی پڑھے گا، اندھا آدمی خیر خیرات بھی کرے گا۔ الدین یسر، بہت آسان۔ اس لیے آج آپ کو میں 2 ہدیے دیتا ہوں۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لیکن واسطہ میں ہوں۔ چونکہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن کے اعتبار سے یہ ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، اس پر عمل کریں آپ حضرات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی بیماری سے، بری خبر سے، ایکسیڈنٹ سے، نامناسب حالات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ آسان ہے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ میرے ساتھ قصہ ہوا تھا 1977 میں۔ جمعہ کا دن تھا، میں حتیم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو بہت خوبصورت بڑے میاں، بہت لحیم شہین، سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ میرے قریب کئی 1-2 آدمیوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بچے یہاں
یہ 1977 کا قصہ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے. جو کہا آج جمعہ کا دن ہے. میں نے کہا ہاں ہے. کہ دیکھو جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے, 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اس وقت ہمارا سفر ہونے والا تھا 1.5 سال کا, یورپ کے ملکوں کا, عربوں کے ملکوں کا. تو خیر اچھا انہوں نے مجھے کہا, میں نے پڑھنا شروع کیا, لیکن جب تک مجھے کوئی حدیث کا حوالہ یا قرآن میں یا کسی بڑے نے کوئی چیز لکھی نہ ہو, میں اس کو وائرل نہیں کرتا. بات پکی ہونی چاہیے, لوگ ہماری بات سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو لوگوں تک بات مضمون جو ہے صحیح پہنچنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا نے پوچھا بھی کیا کہا بڑے میاں نے؟ میں نے کہا مجھے تو یہ کہا انہوں نے. اچھا پڑھنا لیکن لوگوں کو بتانا مت, یعنی لوگوں میں کہنا مت ہے. بیان کرتے ہیں نا, تمہارا سفر ہوگا, دنیا بھر کے ملکوں میں جاؤ گے, یہ کرو گے. جب تک کوئی ہمیں پکی بات ایک آدمی نے کہہ دیا تو ایک آدمی کے کہنے کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا. وہ کون ہے, جنات ہے, فرشتہ ہے, کہاں کا ہے, کچھ پتہ نہیں. خیر پھر کتابیں لکھنی شروع کی ہم نے, قرآن کے ترجمے کرنے شروع کیے, تو کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں یہ حدیث ملی. پھر ہم نے ہماری کتابوں میں لکھ بھی دی اس کو, جو میری کتابیں بکھرے ہوتی اس میں حوالوں کے ساتھ لکھ دی. اس لیے اس پر آپ پابندی کریں, عمل کریں, بہت آسان ہے. اچھا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آدمی تھوڑا مشغول رہتا ہے, کاروبار میں جانا ہے, تو کوئی بات نہیں, جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نہ پڑھ سکیں آپ, عصر تک پورا کر لیں. عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو مغرب تک پورا کر لیں. اس کا ٹائم جمعہ کے دن مغرب تک کا ہے. جہاں سورج غروب ہو گیا اس کا ٹائم گیا, یہ اس کا پیریڈ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آدمی غروب تک اسے پڑھ سکتا ہے. ہماری خواتین عام طور سے مسجد جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتی ہیں, گھروں میں نماز پڑھتی ہے. تو جمعہ کی نماز کے بعد, جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد وہ پڑھ لیں. یا کوئی مسافر ہے, سفر میں ہے, اور وہ جو ہے یعنی جمعہ کی نماز تو نہیں پڑھے گا, تو وہ تو سفر میں ظہر پڑھے گا, تو کوئی بات نہیں, ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے. یہ ایک ہدیہ میری طرف سے, تب پڑھو گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اس کا, یہ تو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ موت کے درمیان, یعنی جنت کے درمیان اور اس کے درمیان صرف موت باقی ہے, مرا جنت میں گیا. کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا, آیت الکرسی کا. اور اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں بھی, ہر فرض نماز کے بعد پڑھو تو اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں, 24 گھنٹہ آدمی اللہ کی حفاظت میں آ گیا. یہ بھی کرو گے انشاءاللہ. تیسرا یہ, بمبئی میں تو ہم نے پراپرٹیاں بہت بنا لی, گجرات میں بنا لی, سب ماشاءاللہ ٹاور کھڑے ہو گئے, سب لوگوں نے فلیٹ خرید لیے, پراپرٹیاں بنا لی. میں کہتا ہوں اللہ اور برکت دے عافیت کے ساتھ, اس کا انکار نہیں. لیکن ایک میری تشکیل یہ ہے, اور وہ ہدیہ بھی دے رہا ہوں آپ کو, کہ بھی جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے. اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آسان نسخہ, 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک بہت بڑا محل فوراً تیار ہو جاتا ہے. اور وہ محل بھی کیسا, 1 اینٹ سونے کی, 1 اینٹ چاندی کی, بیچ میں جوڑنے والا گارا جو ہے مشک کا, جنت کی مٹی زعفران کی, فوراً تیار ہو جائے گا. یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے, یہ نہیں. 10 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ فوراً جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ 3 قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے. پہلے میں جو ہے 100 مرتبہ ہمارے شاگردوں سے پڑھواتا تھا, 100 مرتبہ. اب میں نے میرا ریٹ بڑھا دیا,
بھئی آپ کی دکان کا بھاؤ بڑھ گیا، آپ کے فلیٹ کا بھاؤ بڑھ گیا تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھنا چاہیے بھائی۔ اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، یہ بدرین کی تعداد ہے۔ 313 کی عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے۔ 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں، اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج بھیجے گا نہیں۔ دنیا میں تو اگر آپ کچھ پراپرٹی خریدیں تو میسج آتے ہی نہیں آتے، برابر جو آپ کے تیار ہوتے رہیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ یہ صحیح روایتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا، اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں قصر تیار ہو جائے گا، محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر کھڑے رہے، حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل جنت میں تیار ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر تو میں بہت محل بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اندر جتنی طاقت ہے اتنے تو محل بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ یہ نواب مسجد میں جب میرے بیانات ہوتے تھے نواب مسجد میں، تو ایک مرتبہ بیان کر کے نکلا، ایک لڑکی آئی وہ پردے کے ساتھ، اور جو کہا کہ ابو جی ابو جی ابو جی ایک درخواست ہے ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا کہو بیٹا۔ یہ کہا کہ ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے، آتا ہے تو لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، گھر والے سب پریشان ہیں، اور عمر بڑھ رہی ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے۔ کوئی آیا کبھی کسی کا ٹیلی فون آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رشتے کی بات ہوگی، تب مجھے کہ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا تو کرے گی؟ میں کروں گی، ضرور کروں گی۔ میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ اس وقت 100 مرتبہ پڑھواتا تھا۔ کیا جب نواب مسجد، کافی دن ہو گئے نواب مسجد چھوڑے ہوئے، مجھے کافی سال ہو گئے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال، اور اللہ تعالیٰ سے تیری روزی مانگ۔ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، اور میں نے کہا اس ہدیے کا میرا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ میں نے اس کو کہا، 4 نام ہے اس کے، یہ تو پڑھے گی تیری دعا بھی قبول ہوگی، تیرا رشتہ بھی ہوگا، اور اللہ مال بھی بہت دے گا اور حلال دے گا۔ عام طور سے حرام مال بہت ہوتا ہے، کسی کے پاس مال بہت ہے تو کہیں نہ کہیں حرام ہوگا، کہیں نہ کہیں سے حرام کی بو آئے گی، انسان کو پتہ نہیں ہے۔ حرام مال یہ بہت ہوتا ہے، حلال مال یہ میڈیم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ پڑھے گی تو اللہ حلال مال بہت دے گا، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح، کہ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال دیا اور بہت دیا۔ ان کے انتقال کے بعد سونے کی ٹائل سے ان کے گھروں سے نکلی، ٹائل سے، اور توڑ توڑ کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کی گئی۔ ہاں، یہ ٹاپ 1 تھے، دین کے اعتبار سے بھی ٹاپ 1، مال کے اعتبار سے بھی ٹاپ 1، عشر مبشرہ میں سے تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صرف 2 صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی، ایک عبد الرحمن ابن عوف اور ایک حضرت ابوبکر۔ اور نبی کسی منافق کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا، کہ نبی منافق کے پیچھے نماز پڑھی، یہ نہیں ہوگا۔ سفر میں تھے، سارے کے سارے صحابہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے، قضاء حاجت کے لیے پہاڑی کے پیچھے گئے۔ اب آنے میں دیر ہو گئی، سورج نکلنے کی تھوڑی سی سرخیاں ایسے شروع ہوئی کہ سورج نکلے گا، بھئی کیا کریں، بھئی کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں، سب نے مل کر، سب تھے سارے صحابہ تھے اس سفر میں، اب صدیق حضرت ابوبکر کو آگے کر دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف تو بھئی تم نماز پڑھاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ کہتے رہے بھئی میں سب نہیں لے، تم نماز پڑھاؤ، وقت بہت کم ہے، مختصر پڑھاؤ۔ اب انہوں نے اللہ اکبر کر کے نیت باندھی اور سامنے سے حضور آ گئے۔ دیکھا انہوں نے کہ حضور آ گئے، اب کیا کروں، پیچھے ہٹوں؟ آدمی سوچتا ہے نا، بھئی امام الانبیاء آ گئے، آج میں کیا کروں؟ حضور نے وہیں سے اشارہ کیا، محلن محلن،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پوری عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، تو ان کا درجہ بہت بڑھ گیا کہ بھی تم اللہ کے ہاں مقبول ہو، کہ جو تمہیں اللہ نے چانس دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ساری مائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ام سلمہ نے پوچھا، حضرت آپ کے انتقال کے بعد ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا گھبرانا مت، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا۔ نام نہیں لیا آپ نے، صادق الایمان۔ جب حضور کا وصال ہو گیا تو سب سے زیادہ خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے اٹھایا۔ تو ان کا پوتا تھا عبد الرحمن بن عوف کا، وہ کھیلتا کتا حضرت عائشہ کے کمرے میں آ جاتا تھا، چھوٹا سا۔ حضرت عائشہ جو ہے اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا۔ چانس ملتا ہے۔ تمہیں وہ لڑکی کا قصہ سنا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے، میرے پاس میری تسبیح تھی، یہ بھی جاندار شاندار مالدار میرے ہاتھ میں تھی اس وقت میں نے کہا بیٹا یہ تسبیح بھی لیتی جا، ہدیہ بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میری تسبیح بھی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار، اسی پر پڑھنا۔ پھر وہ چلی گئی، پھر واپس آئی، بولے صاحب ابو جی ایک سوال، ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھوں؟ میں نے کہا جب کھانا کھانا شروع کرتی ہے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتی ہے۔ بھئی آدمی جب کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر لقمے پر اگر بسم اللہ پڑھے گا تو کھائے گا کیا؟ بھی پہلی مرتبہ پڑھ لے، پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار تو نے بسم اللہ پڑھا، 25 مرتبہ ہو گیا، اب چلو ہو گیا، اب دوسری مرتبہ جو شروع کر دی بسم اللہ پڑھ لے۔ 1 سال کے بعد پھر پہنچا میں وہاں، تو وہی لڑکی یہ میری تصویر لے کر کھڑی تھی اور ایک بچہ اس کی گود میں سمجھ گیا کہ وہی بچی ہے۔ تو اس نے کہا ابو جی، میں نے کہا بولو بیٹا الحمدللہ آپ کا جو وظیفہ تھا 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا برابر کرتی رہی، الحمدللہ اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا اور بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ نے بہت مال دیا۔ تو میں نے کہا دیکھ ابھی یہ مال اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، آسمانوں سے جو ہے وہ اللہ بند کر دے گا، خرچ کرتی رہنا۔ کہا ابو جی میں خرچ کرتی ہوں، دیتی ہوں غربا کو فقراء کو۔ پھر کہا ابو جی خوشخبری اور دیتی ہوں۔ میں نے کہا بتا، یہ کہا میرے محلے میں، بھئی کئی محلے میں رہتی ہوں کہیں پر بھی، میرے محلے میں جو ہے کئی لڑکیاں میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، تو نے کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا جاندار شاندار مالدار دیندار۔ بھی کیا مطلب؟ میں ان کو سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں 100 مرتبہ اور یہ تسبیح دے دیتی ہوں، پڑھتی ہے۔ ابو جی الحمدللہ سب کی شادیاں ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات کو اب 100 مرتبہ پڑھو تو بھی غنیمت ہے، 313 مرتبہ پڑھو تو بھی غنیمت ہے، لیکن پڑھو، اس کے بعد آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، کاروباروں کو اللہ چمکائے گا اور جنت میں تو محل ملے گا ہی ملے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا جنت میں پراپرٹی بناؤ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ بمبئی میں بھی دینے پر قادر ہے، 2-4 بنگلے بمبئی میں اتار دے گا، 2-4 بنگلے مکہ میں اتار دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور جب میں نے کہنا شروع کیا تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، 10 لاکھ مرتبہ۔ میں نے کہا بہت مبارک، ماشاء اللہ اللہ بہت مبارک کرے۔ واٹس ایپ پر سبق چلتے ہیں نا، تو وہ بھی ہماری شاگردیں نے، شکاگو میں رہتی ہے، ابھی بھی ہے، کچھ دن پہلے ہم سے ملنے بھی آئی تھی یہاں۔ میرا شکاگو کا سفر ہوا تو مستقل سفر کر کے آئی ملاقات کے لیے وہاں۔ تو مولانا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، مولانا مجھے اتنے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا بالکل ملیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کرو سوال، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیونکہ مولانا میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے، کیا بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں کرایہ؟ میں نے کہا گجراتیوں کو رینٹ کا بہت فکر ہوتا ہے، گجراتی اور میمن
ان لوگوں کو بھاڑے کا انکم کا، وہ گجراتی تھی احمدآباد کی، میں نے کہا تم لوگوں کو، میں نے کہا جنت میں کرایہ تو نہیں آئے گا، تمہارا ابو جی اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا کوئی ٹینشن مت لے، جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور، یہ یقینی ہے۔ اس پر میں ایک مختصر قصہ حدیث کا سنا دیتا ہوں۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ صحابی تھے، تبوک میں جا نہیں سکے، مدینہ منورہ میں انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں، حضور تبوک میں تھے اس وقت میں، فرمایا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جنازہ وہاں پڑھیں یا اس کی لاش کو یہاں لائیں۔ تبوک 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے۔ آپ نے فرمایا جنازہ یہاں لاؤ۔ سارے فرشتے اس کے جن کا جنازہ لے کر تبوک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر جبریل نے پوچھا حضرت یہاں تبوک میں دفن کریں یا بقی میں دفن کریں؟ فرشتے خدمت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں بقی میں دفن کرو۔ فرشتے جو ہے وہ جنازہ لے کر بقی کی طرف 700 کلومیٹر لائے، 700 کلومیٹر لے گئے، تو حضور نے پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل یہ احساس کیوں ملا؟ بھئی اتنا احساس کہ ایک آدمی مرتا ہے بھئی دفن ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جنازہ لایا گیا اتنا دور اور جنازے کی نماز بھی یہاں میں نے پڑھی اور پھر جو ہے دفن بھی وہاں کیا گیا۔ حضرت جبریل نے جملہ کہا حضرت انہیں اس لیے اعزاز ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، آسمانوں پر دھوم، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بے حساب رحمت اللہ کی نازل ہوگی، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ میری جاندار شاندار مالدار تصویر ہمارے مولانا کو دے رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں کے بہت پرانے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے سلامت رکھے اور اللہ بہت برکت دے۔ جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہوگی، نکاح پر بھی کچھ مختصر اہم چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا، بیٹھ جانا اور بیٹھ کر وہ بھی سن لینا تاکہ پتہ چلے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کیسے ہوتے تھے۔ مختصر بات جمعہ کی نماز کے بعد بھی کروں گا انشاءاللہ، پھر دعا کریں گے، نکاح کریں گے انشاءاللہ۔